الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وجاء فی الحدیث الصحیح قال صلی اللہ علیہ وسلم وارسلت الی الخلق کافہ. قابل احترام دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی دینے کا تقاضا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تو سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوق یعنی جن و انس کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ تمام جن و انس پر یہ ضروری ہے، تمام انس و جن پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا رسول مانیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات و ہدایات کو صدق دل سے تسلیم کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. اس لیے اے مسلمانوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر و تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور باخبر ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے لیں اور مجھے رسول نہ مان لیں اور میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہ لے آئیں. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی او نصرانی ولم یؤمن بی الا کان من اصحاب النار. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص لا یسمع بی رجل من هذه الامہ، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، خواہ ہندو ہو یا بدھسٹ ہو، خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے الا کان من اصحاب النار، تو وہ دوزخی ہے. میرے بھائیوں، ان تمام آیات و احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ تمام جن و انس پر یہ ضروری ہے کہ وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا رسول مانیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات و ہدایات کو دل و جان سے قبول کر لیں۔ اب آئیے سنتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی دینے کا تقاضا کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی دینے کی جو تقاضے ہیں، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نصدقہ فیما اخبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر ہمیں بتائی ہے، جو بات آپ نے ہمیں بتلائی ہے، آپ نے جس چیز کے بارے میں ہمیں اطلاع دی ہے، اس کے خبر دی ہے، اس میں ہم آپ کو سچا جانیں، آپ کی تصدیق کریں، خواہ وہ خبر ماضی میں پیش آنے والے حادثات و واقعات سے متعلق ہو یا وہ خبر مستقبل میں پیش آنے والے امور سے متعلق ہوں، یا یہ کہ وہ خبر اللہ رب العالمین کی ذات یا اس کی صفات سے متعلق ہو، یا وہ خبر جنت و جہنم سے متعلق ہو، یا وہ خبر عذاب قبر سے متعلق ہو یا نعمت قبر سے متعلق ہو، یا وہ خبر قیامت کی پیشینگوئیوں سے متعلق ہو، قیامت سے متعلق ہو۔ ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے اس کی وہ تصدیق کرے۔ اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نطیعہ فیما امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں جن چیزوں کے متعلق حکم دیا ہے، بجا لانے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی کا تقاضا۔ کیا آج ہم مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں کے اعتراف پہ جھوٹے ہیں اور سچے نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ہم عبادت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اس طرح سے بجا لائیں جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ نے جو عبادت کا طریقہ متعین کیا ہے، آپ نے جو عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، اسی کے مطابق ہم اگر اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے گا، نہیں تو ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہم پوائنٹس ہیں کہ جن کے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے تقاضے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کیا جائے۔ اس لیے آپ نے جو بھی باتیں بتلائی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی بات وحی الہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو سچا جانیں، اور آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جن کاموں سے روکا ہے رک جائیں، تب تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و گواہی میں سچے مانے جائیں گے، ورنہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و احترام میں کاذب اور جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.